سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام شہدائے کربلا پروگرام میں میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ ناظرین، شریعت مطہرہ میں مشکل وقت پر دو راستے بتائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ ہیں، جن میں سے ایک ہے راہ رخصت اور ایک ہے راہ عزیمت۔ اگر حالات سازگار ہوں تو ظلم و جبر اور تشدد کے خلاف کھڑے ہونا، آواز بلند کرنا اور اس سے لڑنا ہر کسی پہ واجب ہے۔ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ باطل کے خلاف کھڑا ہو جائے، مگر اگر حالات ناسازگار ہوں، نہ اسلحہ ہو، نہ ریاست ساتھ ہو، نہ طاقت ساتھ ہو، اور آپ ہر حساب سے کمزور ہوں، تو پھر شریعت مطہرہ آپ کو دو راستے عطا کرتی ہے۔ ایک وہ راہ جو راہ رخصت ہے، اور ایک وہ راہ جو راہ عزیمت ہے۔ راہ رخصت اختیار کرنے کی اجازت تو ہے، مگر جب ایسا کڑا وقت ہو، جب ایسی ابتلا ہو کہ دین پہ بات آ بنے، جب ایمان کی بقا پہ بات آ بنے، تو ہر کوئی اگر راہ رخصت اختیار کرنے لگ جائے تو راہ عزیمت کون اختیار کرے گا؟ آج کے اس نشست میں اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ ہم اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا محرکات تھے جنہوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنے کل کنبے کے ساتھ مکہ کے پرفضا مقامات کو، کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے نانا کے گوشت پہ سواری کی تھی، جہاں پہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، جہاں پہ وہ اپنی والدہ کی معیت میں دین و ایمان کے تعلیمات لیتے تھے، اس کو چھوڑنے کی کیا وجوہات تھیں، اور کیوں انہوں نے یہ سفر جو ہے وہ اختیار کیا، جو سفر ابتلا تھا، جو سفر کربلا تھا۔ تو میں آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر نورید صاحبہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی معروف دینی اسکالر سیدہ ضیاء بطول۔ ہم آپ کو بھی آج کی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور حسب معمول پروگرام کے آخر پہ پاکستان کی معروف نعت خواں عائشہ بطول سے ہم منقبت سنیں گے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی پروفیسر صاحبہ آپ سے۔ مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ کے مکہ کا سفر، اور پھر مکہ کو چھوڑ کے کوفہ کا سفر، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راکب دوش نبی بلغ العلاب کمالہ، ہے انہی کے دم سے یہ روشنی کشفت دجاب جمالہ۔ اور جیسے آپ نے مدینہ کی گلیوں میں وہ دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، تو شاعر کہتا ہے کہ نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہ، یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہ۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام اہل بیت اطہار پر، عظیمت کے ان راہیوں پر، سرفروشان اسلام پر کہ جو بنائے اسلام ہیں، جن کی قربانیوں سے آج کا مسلمان کلمہ گو ہے، اور جن کی میں سمجھتی ہوں کہ قربانیوں کے طفیل قیامت تک اہل ایمان جو ہیں وہ محبت اور عظیمت کا خراج پاتے رہیں گے۔ آپ نے جیسے بات کی مدینہ کو چھوڑنا، تو حسن رضا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طیبہ کو چھوڑنا
کسی عاشق سے پوچھئے. کسی عاشق یہ سے عام مسلمان کی بات، آج کے دور کے مسلمان کی بات ہے کہ جو صرف اپنے جو ہے نسبت عشقی جو ہے اس کو جتانے کے لیے اور اس کا فیض پانے کے لیے مدینہ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ طیبہ کو چھوڑنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسے ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی. پھر ان کی بات کہ جو طیبہ جن کا مقام تھا، جہاں آیا تطہیر اتری، جہاں آیا مباہلہ اتری، جہاں ان کی شان میں قرآن نازل ہوتا رہا، جہاں دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سواری فرماتے رہے، جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جنت البقیع میں ان کی والدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جہاں آپ کا بچپن، جوانی، جہاں آپ کی شادیاں، ازواج، آپ کے تمام اہل بیت اور اصحاب موجود تھے، اس مدینہ کو چھوڑنا، اس کی تکلیف اور اذیت امام علی مقام علیہ السلام ہی جان سکتے ہیں. لیکن اس وقت کے اندر کہ جب علامہ نے جو بات کہتے ہیں کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان آئے حق و باطل نہ کر قبول، جب یہ تاریخ نے وہ دور لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تو امام وقت کو ہی نکلنا تھا. حق کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے نفاذ کے لیے، شریعت مطہرہ میں حق و باطل کے ساتھ جو ملتبس کیا جا رہا تھا، آپ نے اپنے خطبات میں ارشاد فرما دیا کہ آج میں ہی اہل ہوں کہ میں اس وقت میں اسلام کو بچانے کے لیے نکلوں. اور پھر جو قرآن کہتا ہے نا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. احادیث موجود ہیں، 61 ہجری کا آغاز ہوگا، بنو امیہ کے اوباش نوجوان حاکم متمکن ہو جائیں گے اور وہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو قیامت میں آج تک کبھی زمین و آسمان نے دیکھا نہ ہوگا. اور پھر آپ نے وہ نماز قائم کی، آپ نے وہ قربانیاں دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی عملی تفسیر آپ دیکھیے. حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ جب آپ کے ساتھ نکلتی ہیں، چند دن کے ابھی سیدنا علی اصغر علیہ السلام ہیں اور ننھی بچی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ، ان کی عمر انور کتنی ہے. تو اپنے پورے خانوادے کو لے کر جو نکلے اور جو مدینہ منورہ کو چھوڑا، اس کے ایک ہی مقصد تھا کہ اسلام کو آج بچانا ہے، اور اسلام کو امام وقت ہی بچا سکتے تھے، اور انہوں نے کچھ بچا کے نہیں رکھا، سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر لٹا دیا. بالکل سید آپ سے سیدہ ضیاء بطول صاحبہ کہ جب مدینہ سے منورہ سے رات کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک پہ حاضری دے کے مکہ روانہ ہوئے اور مکہ میں پھر سکونت اختیار کی، تو پھر کیا وجوہات تھیں کہ مکہ کو بھی چھوڑا اور سفر کوفہ اختیار کیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر، اور سید الشہداء کربلا امام حسین علیہ السلام پر، اور تمام شہداء کربلا پر. آج کا جو یہ ہمارا موضوع ہے، اس میں وہ تمام حکمتیں اور تمام مصلحتیں اور تمام جو راز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو واقعات کربلا کی اساس بنے، اس کی بنیاد بنے. جو مدینہ کو چھوڑنا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یقیناً بے حد مشکل ایک کام تھا اور بہت ہی کڑی آزمائش تھی. امام حسین علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا جس وقت ان کو قبر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی بچھڑنا پڑا اور قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی رخصت لینا پڑی. لیکن امام نے وہیں سے چلتے وقت اپنے پیغام کو بالکل واضح کر دیا. جس وقت روضہ مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے ہیں رخصت کے لیے، تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں برائی سے، بدی سے نفرت کرتا ہوں اور میں نیکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی کے پرچار کے لیے نکل رہا ہوں. پھر انہوں نے جو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو جو انہوں نے نصیحت کی، اس کے اندر جو ایک خط بھی انہوں نے لکھا، اس میں یہی کہا کہ نہ تو میں کسی کے خلاف سرکشی کے لیے نکل رہا ہوں اور نہ ہی میرا مقصد کسی پر ظلم کرنا ہے، بلکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے اور جو اس وقت معاشرے میں بگاڑ کی صورت پیدا ہو چکی تھی، اس میں امام کے اس وقت قیام کے علاوہ کوئی بھی گنجائش باقی نہیں تھی. اس لیے کہ امت کی اصلاح کی ذمہ داری جہاں تمام عالم اسلام پر تھی، وہاں سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے
پاسے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ کس طریقے سے، کیا تفسیر ہے اس کی کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے کیسے ہوں۔ تو اس وقت دین پر وہ وقت تھا کہ جب امام علی مقام کو قیام کرنا پڑا۔ آپ مکہ میں جب آئے ہیں 3 شعبان کو آپ مکہ میں وارد ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ نے 4 ماہ اور 4 راتیں 4 دن جو تھے وہ وہاں گزارے ہیں، اور 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے مکہ کو چھوڑا ہے۔ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے کوفی خط لکھنے، جی وہاں جو واقعات ہوئے، اب اس میں دیکھیں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہاں بالکل بھی جتنا بھی وقت تھا اس میں انہوں نے دراصل اس انقلاب کی بنیاد رکھی، جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا ہے، اور پھر اس کے ثمرات واقعہ کربلا کے بعد ہمیں معاشرے میں اصلاح کی صورت میں دکھائی دیے۔ تو اس انقلاب کی بنیاد انہی 4 ماہ 4 دن میں انہوں نے وہاں اس طرح سے رکھی کہ وہ مختلف گروہ جو آتے تھے وہاں پر مکہ میں، خاص طور پہ انہوں نے علماء سے مخاطب ہو کر ایک خطبہ دیا، جس کے مندرجات میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، اور آپ نے چونکہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور آپ نے حق و باطل کی تمیز کو چھوڑ دیا، اس کے مخالف چل پڑے، اور آپ نے وقتی حکمتوں کو، وقتی مصلحتوں کو اپنا لیا، اور آپ نے دنیاوی فائدے کے لیے حق کا راستہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دین پر اور معاشرے پر یہ وقت آ چکا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے جو خطبات ہیں اس میں آپ نے اپنے پیغام کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہاں جو بھی لوگ آتے تھے مختلف ممالک سے، کیونکہ اس میں دیکھیں ایک سیاسی طور پر بھی یہ بہت اہم تھا کہ وہاں مختلف ممالک سے، یمن سے، باقی عرب ریاستوں سے، اور دنیا کے ہر خطے سے مسلمان وہاں پر آ رہے تھے۔ پھر جب حج کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت مسلمان گروہ در گروہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو ان کو تبلیغ کرنا، ان کو اس وقت انقلاب کا یہ پیغام دینا، اور جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، جو حق اور باطل کی حدیں آپس میں ملتبس ہو رہی تھیں، اس وقت وہ پیغام دینا اتنا ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا خطبہ دیا ہے، جو 8 ذی الحج کو امام علی مقام وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے 7 کو انہوں نے خطبہ وہاں پہ ارشاد فرمایا ہے، جس کے الفاظ میں ضرور آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ اہم پیغام ہے جو ہمیں کربلا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، کہ اور اس سے وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں کہ کیا پیدا کی، جی کہ کیا امام وہاں اس وقت حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے۔ کیا فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے، اسی طرح میں بھی اپنے اسلاف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار اور اپنی ماں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ میرے لیے شہادت گاہ تجویز ہو چکی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ تو یہاں اب مقصد واضح ہو گیا کہ وہ شہادت کے لیے جا رہے تھے، ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ میری شہادت گاہ طے ہو چکی۔ پھر آگے بڑھ کے امام فرماتے ہیں چیز جانتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا بیابانی بھیڑیے کربلا کے میدان میں میرے جسم کے ٹکڑوں کو نوچ رہے ہیں، وہ اپنے بھوکے پیٹ اور خالی زنبیلیں بھر رہے ہیں، اور وہ اپنی زنبیلیں اور پیٹ بھرنے کے لیے موجود ہیں، جبکہ میں اس سماجی اور دینی بگاڑ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے موجود ہوں۔ جو مقدر ہے اس سے کوئی مفر نہیں، یہ تجویز اللہ کی طرف سے ہے، اور اس نے موجودہ حالات کی اصلاح کا ذریعہ میری شہادت کو قرار دیا ہے۔ ہم اہل بیت کی خوشی وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے، اس کی طرف سے جو بھی مصیبت آئے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، وہ ہمیں صابروں کا پورا اجر دیتا ہے۔ ہم جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم رسول سے الگ نہیں ہو سکتے۔ بہشت بری میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تاکہ ہمیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آپ وہ وعدے پورے کریں جو آپ نے ہم سے کیے ہیں، جو ہمارے لیے جان قربان کرنے اور خدا سے ملنے کے لیے تیار رہو۔ صرف ہمارے ساتھ وہ چلے جو شہادت کا مشتاق ہو، اور میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو رہا ہوں۔ تو اب یہ جو اس خطبے کے الفاظ ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، امام علی مقام کا پیغام بالکل واضح ہے کہ نہ ان کا مطمع نظر حکومت تھی، نہ ان کو اس بات سے کوئی خوف تھا کہ وہ وہاں جا کر شہادت کا مرتبہ پا جائیں گے۔ اور پھر جب آگے بڑھ کے ہم مکہ کے روانگی کے واقعات دیکھتے ہیں تو اس میں بھی امام بار بار واضح کرتے ہیں۔ سالبیہ ایک جگہ ایک مقام تھا جہاں جا کر امام علی مقام نے ایک مختصر قیام فرمایا۔ وہاں پر ایک کوفی نے آ کر ان سے کہا کہ اس وقت کوفہ والوں کی تلواریں چونکہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کے لیے وہاں پر انتہائی خطرات ہیں، آپ یہیں سے واپس چلے جائیے، کیونکہ آپ واحد نواسہ رسول ہیں جو اس وقت زمین پر موجود ہیں، تو آپ کا خون مقدس ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے کوفی بھائی، اگر آپ مجھے مدینہ میں ملتے
تو میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا، وہ گھر دکھاتا جہاں جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو بات آپ جانتے ہیں وہ ہم نہ جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں، لیکن اس وقت رضائے الہی یہی ہے، مشیت الہی یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر، میں اپنے کنبے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر کربلا کے راستے پر روانہ ہو جاؤں۔ چلوں، راہ رخصت چھوڑ دی گئی، راہ عظیمت کے سفر کا آغاز ہوا۔ اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا۔ بریک کے بعد اپنے ناظرین کو سلام شہدائے کربلا کے سیٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ پروفیسر نورید صاحبہ، راہ رخصت چھوڑ دی گئی، راہ عظیمت اختیار کر لی گئی۔ وہ مکہ کہ جس کے تقدس کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، اس کو ترک کر کے امام کربلا سوئے کربلا گامزن ہیں۔ ذرا اس سفر کی آغاز پہ اور اس سفر کی جو ایک تکلیفات ہیں اور جو ایک عزم ہے، دونوں متصل ہیں، روشنی ڈالی۔ عائشہ، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ تاریخ نے ان لوگوں کے نام زندہ رکھے ہیں جو راہ عظیمت پر چلے ہیں۔ بے شک، بے راہ شک۔ رخصت والوں کا اللہ کے ہاں اجر بہت ہے، لیکن محمد بن حنفیہ کو امام علی مقام علیہ السلام نے جس راہ عظیمت کی برکات بتائیں، ساتھ یہ بتایا کہ میں، جیسے میری بہن بات کر رہی تھی کہ اس وقت سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے، ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل خلافت ہونے کے ناطے، کیونکہ اگر ہم تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو کربلا کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک ہے قبل از کربلا، ایک ہے دوران کربلا اور ایک ہے بعد از کربلا۔ تو آج جس نشست میں ہم بیٹھے ہیں اس میں ہم 2 ادوار کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک پریویس جو تھا اس میں جیسے بات کر رہی تھی ضیاء کہ جو محرکات تھے ان کے اندر دیکھیے کہ وہ جو اس دور کے بنو امیہ کے، اور یہاں میں اس دور پہ سٹریس اس لیے کر رہی ہوں کہ انفارچونیٹلی بہت سے لوگ جب بنو امیہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی کے اندر سیدنا ابو طالب کی جو بھانجی ہے، ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی بنو امیہ سے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ہم مدینہ چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، وہ بھی بنو امیہ سے ہیں۔ اور جب وہ ان کی محبتیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، اور دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول، وہ خلیفۃ المسلمین، وہ امیر المومنین، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ تو وہ جو رحماء بینہم کے تحت ان کی محبتیں تھیں، ان کو ہم اگر سامنے رکھیں تو ہم بنو امیہ کے تمام لوگوں کو من کلی جو ہے اس حیثیت کے اندر ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا عمل تھا، ہی نہیں ہے، یہ ان کا عمل تھا کہ یزید نے اپنے تخت پر بیٹھتے ہی ایسے لوگ اپوائنٹ کر دیے تھے کہ جو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت اطہار کے لیے نعوذ باللہ سب و شتم کیا کرتے تھے، اور ان پر لعن کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا جاتا تھا، اور جگہ جگہ ایسے لوگوں کو، گروہوں کو بھیجا جاتا تھا۔ نسلیت پرستی کو فروغ دیتے تھے۔ مکہ کے اندر بھی جب آپ علیہ السلام نے اپنے خانوادے کے ساتھ حج کا احرام باندھا اور 8 ذی الحج کو جب آپ نے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے اس کو چھوڑا، اس وقت بھی یزید نے اپنے وہ جو جاسوس نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کے لیے حاجیوں کے روپ میں بھیج رکھے تھے، ان کے احرام کے اندر آپ خود خنجر جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو وہ جو قبل از کربلا کا دور ہے اس میں جتنی بھی ابتلائیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ وہ وقت تھا کہ جب علامہ اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور یہ شبیر علیہ السلام
اور ان کے اصحاب کو ہی یہ زیبا تھا کہ وہ یہ ادا کرتے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ میں ایک بات کہتی ہوں, کسی نے کہا تھا کہ میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے لوگوں, جنگ جیسی بھی ہو وہ فوج لڑا کرتی ہے, اور پھر آپ نے اپنی خانوادے کی خواتین کو کیوں لیا؟ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر جنگ نہیں تھی تو پھر ان کو کیوں لیا؟ بتانا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بھی انقلاب برپا ہو سکتا ہے تو وہ عورت کے وجود کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے بچوں کو تو گھر رکھا لیکن وہاں پر جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ساتھ آپ کے اصحاب تھے ان کے بچے کربلا میں شہید ہوتے رہے, اپنے علی اصغر کو شہید کر کے ثابت کیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے کیا. بالکل سفر کربلا, آپ کی طرف میں آؤں گی سیدہ ضیاء بطول صاحبہ, کہ سفر کربلا کا آغاز ہوا تو راستے میں آپ کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اونو محمد شریک ہوتے ہیں اور پیغام بھی لے کے آتے ہیں اپنے والد بزرگوار کا کہ واپس لوٹ آئیں. واقعات کربلا سے پہلے کا جو میسج ہے اور جو وہ تحریک تھی اس کی بنیاد امام حسین علیہ السلام نے جو مدینہ سے چلے تب سے ہی انہوں نے اس کو واضح کر دیا. مکہ میں بھی ان کے خطبات ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے, اس میں بھی یہ پیغام بہت واضح. پھر جو راستے کے واقعات ہیں جہاں بھی کوئی ملتا ہے امام علی مقام علیہ السلام وہ پیغام بار بار دہراتے جاتے ہیں. فرزدق ایک شاعر تھا بڑا مشہور اس وقت, وہ اس نے لکھا ہے کہ جی 60 ہجری میں اپنی والدہ کو حج کروانے کے لیے لے کے جا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ مکہ سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی تیزی سے باہر نکل رہے تھے ان کی سواریاں. تو میں نے اپنی سواری دوڑاتے ہوئے ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ کو کیا امر پیش آیا, کیا واقعات ایسے ہیں یا کیا محرکات ہیں جن کی وجہ سے آپ حج چھوڑ کر اس وقت سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا, پہلے تو اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ جی کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, وہ امیر شام کے ساتھ ہیں. تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہی وہ وقت ہے جس وقت میرا قیام سب سے زیادہ ضروری ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے خانوادے کو لے کر نکلے ہیں. پھر وہ میں نے آپ کو کوفی کا بھی وہ جو واقعہ ہے وہ بیان کیا. فرزدق کو بھی انہوں نے یہی کہا. جناب عبداللہ ابن عباس نے بہت کوشش کی امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی. انہوں نے بار بار کہا کہ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شہادت گاہ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا شہادت ہمارا زیور ہے, ہمارے لیے تجویز ہو چکی ہے اور اس وقت مشیت الہی یہی ہے, رضائے رب یہی ہے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے. پھر آپ راستے کے واقعات میں آپ دیکھتے جائیے کہ جب امام حسین علیہ السلام راستے میں بھی جا رہے ہیں تو جو تبلیغ کا وہ ایک کام انہوں نے شروع کیا تھا اور وہ جو انقلاب کی ایک تحریک تھی اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جو زہیر بن کین تھے وہ وہاں پر ان کا خیمہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس وقت جو حکومت ہے, حکومت وقت ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہے, تو ہم اپنی جانوں کو بچانے کے لیے تھوڑے سے فاصلے پہ سفر کر رہے تھے. ایک مقام ایسا آیا جہاں مجبوراً ان کو اپنے خیمے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے سامنے لگانے پڑے. کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہمارے پاس قاصد آیا اور اس نے آ کے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کو یاد کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے ہاتھوں سے نوالے نیچے گر رہے تھے, لیکن میں امام حسین علیہ السلام, اس کی دیکھیں عورتوں کا کردار سامنے آتا ہے کہ اس کی بیوی جو خیمہ میں پردے میں تھی اس نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ نواز رسول امام حسین علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں اور تم یہاں جھجک رہے ہو, ابھی یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں جانا چاہیے یا نہیں. پھر وہ گیا ہے وہاں اور دیکھیں سیرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیغام میں وہ تاثیر تھی کہ جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ روشن تھا اور وہ بہت جوش میں دکھائی دے رہا تھا. اس نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ تم واپس چلی جاؤ. اپنے ساتھیوں سے کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اور میں اپنے خیام اور اپنا سفر اب امام کے نام کر رہا ہوں, وہ اس لیے کہ مجھے میری شہادت کی خوشخبری مل چکی ہے. پھر اسی طرح وہاب کلبی, ان کی والدہ اور وہ صحرا میں آباد تھے. وہاب کلبی جو تھے وہ عیسائی اس سے تعلق تھا ان کا مذہب سے پہلے, اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جب وہاں پیغام دیا ہے, وہ جب وہ واپس آئے, صحرا میں گئے ہوئے تھے, واپس آئے دیکھا کہ ان کے خیمے کے ساتھ ایک چشمہ جاری ہے. اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا ایک عظیم ہستی یہاں پر آئی ہے, ایک نورانی چہرے والا, اور اس نے اپنی عصا سے یہ چشمہ جو ہے جاری کیا ہے ہمارے لیے, جبکہ صحرا میں کہیں پانی نہیں ہے. چشمے تھے وہ کربلا میں بالکل. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس عظیم ہستی کی زیارت کو ابھی جاؤں گا. فوراً اپنا خیمہ اٹھایا, اپنی والدہ کو امام علی مقام کے پاس پہنچے, امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے, اور پھر اپنی جان جو ہے وہ واقعات کربلا میں ہمیں ملتا ہے کہ وہاب کلبی نے کس جاں فشانی کے ساتھ قربانی دی ہے اپنی جان کی, اور ان کی والدہ اور وہ بھی قافلے میں شامل ہو گئے. کہا آپ نے کہ حق کا قافلہ روانہ ہو چکا ہے, بالکل, اور ایک ایک حق پرست اور حق شناس
شامل ہوتے پھر جا کسی رہے کو ہیں. پیغام بھیج کے بلایا ہے, کسی کو راستے میں بلایا ہے. اس طرح سے وہ جو قافلہ تھا جانثاروں کا, پھر آپ دیکھیں وہاں ایسے مقامات بھی آئے جہاں پر اس کی چھانٹی بھی ہوئی, کیونکہ جب آپ کو آزمائش ہوتی ہے, سفر حق میں آزمائش ہوتی ہے. جب ان کو اطلاع ملی ہے مسلم بن عقیل کی شہادت کی, تو امام علی مقام علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اس پر, کیونکہ سفیر امام حسین تھے مسلم بن عقیل, اور جس وقت مکہ سے چلے ہیں 8 ذی الحج کو امام علی مقام, اس وقت ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا. جب ان کو شہادت کا علم ہوا تو قبل آپ ایک خط لکھ چکے تھے. جی بالکل, کہ میں آ رہا ہوں, اور جب وہ اس وقت شہادت کی خبر ملی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا انصاف بھی آپ دیکھیں عدالت کے بھی وہ معیار قائم کیے ہیں اس خانوادہ رسالت نے کہ اپنے ساتھیوں سے دوبارہ مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے, اب پانسا پلٹ چکا ہے, زمانہ اپنی رفتار تیزی سے تبدیل کر رہا ہے. مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں. ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر بھی ان کو مل چکی تھی کہ ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. ان کی لاشیں بازاروں میں گھسیٹی جا رہی ہیں, اس لیے اب بھی وقت ہے. تم میں سے وہ جو جان کی قربانی دینے سے خوف زدہ ہیں وہ میرے ساتھ نہ چلیں, وہ یہاں سے اپنا راستہ الگ کر لیں. تو امام علی مقام جہاں منزل متعین, جی جہاں وہ بار بار اپنا پیغام پھیلا رہے تھے, وہاں ساتھ ساتھ ان مصفہ روحوں کو اور ان مصفہ ہستیوں کو, ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کو بھی ہماری ان کی شناخت بھی ہمیں دیتے جا رہے تھے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ہر شے, اپنی ہر شے, اپنا جان و مال دین حق کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. پروفیسر نورید صاحبہ, یہیں پہ ایک انتہائی ایک اہم کردار شامل ہوتا ہے, حق شناسی جس کی روح کو ودیت ہوتی ہے حر, کچھ اس کا ذکر ہو جائے. عائشہ, میں سمجھتی ہوں کہ جو پوری داستان کربلا ہے یہ 4 بنیادی کرداروں کے اوپر مشتمل ہے. ایک تو حق کا استعارہ, امام حسین علیہ السلام کا کردار جو قیامت تک حسینیت کی یاد دلاتا ہے, اور جس کے لیے وہ جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی وہاب کی, تو وہ جو اسلام کے دامن میں آ کر پناہ لیتے ہیں وہ جذبہ کیا تھا, وہ جذبہ حق شناسی کی معرفت کا جذبہ تھا. تو یہ جذبہ آج کے دور میں بھی نان مسلمز کے اندر بھی پایا جاتا ہے. دوسرا جو جذبہ ہے وہ باطل کا استعارہ, جیسے کہ بات کر رہی تھی یزید ایک کردار ہے, یہ ایک پورا رویہ ہے جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بظاہر کلمہ لیکن اندر کھاتے اسلام سے دشمنی, اسلام سے بغض اور اسلام کی جڑوں کو کاٹنا اور اسلام سے غداری. میں غداری سے چھوٹے لفظ کے اوپر متفق نہیں ہوں. اچھا, اس کے بعد جو تیسرا جذبہ ہے وہ ایک کوفہ, جیسے مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے شہزادوں کی بات ہو رہی تھی, کوفہ کے اندر جائے کہ ہانی بن عروہ جیسے, طوع جیسے جو ہے وہ بہت وفا شناس لوگ اور وفا شعار بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی وفا کی داستان رقم کی. لیکن کوفہ میں وہ کہتے ہیں نا کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے, جو کل کا رویہ ہوتا ہے وہ عوام کا رویہ اس وقت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو وہ جو ایک منافقانہ, ایک جو خاموش رویہ تھا ظلم کو دیکھ کر, اور پھر اپنی تلواروں, جیسے فرزدق کی بات ہو رہی تھی کہ تلواریں جن کی خاموش ہو گئیں, وہ کوفیانہ رویہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر آج بھی ہمیں نظر آتا ہے خاموشی کا. اور جو چوتھی بات آپ نے کی وہ حضرت حر کا کردار ہے, تائبین کا کردار ہے, پلٹ کے آنے والوں کا کردار ہے, اور وہ جو معرفت شناسی, کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بتا رہا ہے ریاست کو حر کا ٹھکرانا, ریاست کے احکامات اپنی جگہ, فوج لے کے نکلے ہیں اپنی جگہ, کنفرنٹریشن میں آئے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا کی رجوع کی توفیق, اس کے لیے شاعر نے کہا کہ بتا رہا ہے ریاست کو حر کا ٹھکرانا, کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے. اور پھر یہاں میں ایک وہ خطبے کے چند الفاظ جو ہے وہ ضرور پڑھوں گی کہ امام علی مقام علیہ السلام نے جب حر سامنے آیا مقام بیدا کے مقام پر, جب اس سے مخاطب ہوئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا, اور میں یہاں ہر خطبے کے حوالے کے طور پر جو اس کا ایک مغز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس دور کے اندر معرفت اہل بیت کو چھپایا جا رہا تھا اور اس کو نعوذ باللہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس لیے آپ نے اپنا اور اپنے خانوادے کا تعارف کرایا. دوسری وہ بات جو میری بہن کر رہی تھی, مقصد کی پہچان کرائی کہ ہم کون ہیں اور کیوں نکلے ہیں. اس خطبے میں بھی دیکھیے آپ فرماتے ہیں
اے لوگو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ایک جابر و ظالم حکمران کو دیکھ لے جو خدا کے حرام کو حلال کرتا ہے اور خدا کے ساتھ اپنے عہد کو پامال کرتا ہے، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور بندگان خدا کے درمیان ظلم و ستم کو روا رکھتا ہے، اور وہ شخص خاموشی اختیار کرے اور زبانی کلامی طور پر اس جابر حکمران پر ملامت نہ کرے، تو یہ خدا پر واجب ہے کہ اس خاموش مسلمان کو اسی طرح ظالم حکمران جیسی سزا دے اور قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ محشور اور جہنم وارد کرے۔ اب یہاں آپ طے فرما رہے ہیں کہ جو خاموش رہیں گے، جو پیچھے رہیں گے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت وہ سفینہ نوح میں جو ہے سوار نہیں ہو سکتے، وہ بچ نہیں سکتے، وہ برباد ہو جائیں گے، اور بچیں گے وہ جو بظاہر تو شہید ہو جائیں گے، زندگی ان کی بظاہر تو ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کی نص سے حیات جاودانی ان کو عطا کر دی جائے گی، اور ان کا پیغام بھی ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا۔ بے شک کیا خوبصورت ذکر حر تھا کہ وہ فنا جو بقا کی ضامن ہے۔ اس خوبصورت ذکر سے دوبارہ جڑیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا۔ ویلکم بیک ناظرین، جہاں سے گفتگو ٹوٹی تھی وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ سے کہ حور کی توبہ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ جی دیکھیں، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، ابھی حور کی بات ہو رہی تھی، تو معرفت اہل بیت جو ہے وہ انسان کی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس طرح تبدیل کر دیتی ہے کہ جو حور کا پہلا انٹریکشن ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، جب اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے اور آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے تو جس نے میرا راستہ روکا ہے۔ حور کے دل میں معرفت اہل بیت پہلے سے موجود تھی، روشنی موجود، اس روشنی کو جلا دینے کی بات تھی جو امام عالی مقام نے اپنے پیغام سے، اپنے الفاظ سے اور اپنی سیرت سے اور ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے حور کی، اور اس نے جو کردار کو دیکھا ہے، اس سے امام نے اس کا راستہ بدل دیا کہ جب وہ آیا ہے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی موجود تھا، آپ نے اس کے تمام پیادوں کو بھی پانی پلایا، اس کے جانوروں تک کو پانی پلایا، اس کے ساتھ جو لشکر میں تھے اس کو بھی پانی پلایا۔ جیسے ابھی نورید بات کر رہی تھی کہ انہوں نے ہر جگہ پر اپنا تعارف کروایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام جس وقت قیام کیا ہے راستے میں کربلا پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے، تو امام کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ گئی، اپنی تلوار سے سر ٹیک کر سو رہے تھے، اس کے بعد ایک دم سے آنکھ کھلی تو سبحان اللہ اور اس طرح کلمات بولتے ہوئے اٹھے، تو حضرت علی اکبر جو ان کے بیٹے تھے ان کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے، آپ اس طرح اضطراب کی حالت میں اپنے خواب سے جاگے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھیڑیے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور موت ہمارے، ایک ندا آتی ہے کہ موت تمہارے تعاقب میں ہے جبکہ یہ قافلہ جو ہے اپنی منزل کی طرف کو جا رہا ہے۔ تو حضرت علی اکبر نے پلٹ کر ان سے یہ پوچھا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بے شک بیٹا ہم حق پر ہیں اور حق پرستی ہی کے لیے اس راستے پر جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر واپس پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ پھر شہادت کا ہمیں کوئی خوف نہیں، پھر ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ پھر جب کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جس کو اب ہم کرب و بلا کہتے ہیں، تو وہاں جب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کو چونکہ مشیت الہی سے یہ تمام خبریں پہلے دی جا چکی تھی، جب بچے تھے تب دی جب امام عالی مقام کی پیدائش ہوئی اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گریہ کیا ہے اسی وقت جبرائیل نے ان کو خبر دے دی تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ تمام واقعات پیش آئیں گے، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے ان کی تربیت بھی اسی انداز سے کی تھی کہ یہ جو قربانی ہے یہ اہل بیت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے بڑی قربانی ثابت ہوگی جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج رحمت للعالمین ہی ہیں، سید و سردار انبیاء بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی جگہ اگر دمبا آ سکتا تھا تو یہاں بھی دمبا آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم کے ساتھ تبدیل کر دیا تھا، اور اس میں یہی مشیت الہی تھی کہ وہاں پر نواسہ رسول کا ہی خون بہے گا۔
کیونکہ یہ قربانی سید و سردار انبیاء کی طرف سے دی جا رہی تھی. تو جب اس میدان میں پہنچے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے. وہاں جب پہنچے تو وہاں ایک وحشت کا عالم تھا اس لک و دق صحرا کے اندر. تو آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے, تو کسی نے کہا کہ غازریہ, کسی نے کہا قادسیہ, کسی نے کوئی نام لیا, کسی نے کوئی لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. تو پھر ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اس کا نام ہے کرب و بلا. امام حسین علیہ السلام نے واپس پلٹ کر اپنے قافلے سے کہا کہ رک جاؤ, ہماری منزل آ گئی ہے, اپنے خیمے ہم یہی نصب کریں گے. تو 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کا ورود ہوا ہے کربلا کے اندر, ان کی آمد ہوئی ہے. وہ جگہ خریدی گئی تھی اور اس کے عوض انہوں نے اس قبیلہ بنی اسد جس کی وہ جاگیر تھی ان سے کہا کہ اس کے بدلے میں اور تم سے کچھ نہیں مانگتا, کچھ دنوں میں ہم یہاں شہید ہو جائیں گے, شہادت کے مرتبے کو پائیں گے. تو آپ لوگ ایک تو ہماری جو میتیں ہوں گی ان کی تدفین کر دینا, اور دوسرے اس کے بعد جو کوئی زائر یہاں آئیں, جو کوئی ہماری زیارت کو آئیں گے یا ہمارے چاہنے والے ہماری یاد میں ہماری قبروں پر آئیں تو ان کی مہمان نوازی کرنا فقط 3 دن کے لیے. یہ ایک درخواست تھی امام کی, اور آپ نے وہ زمین خرید کر واپس قبیلہ بنی اسد کو دے دی. تو وہ اپنی وہ زمین کے وہ پیغام دیکھیں انہوں نے کیا دیا ہے کہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو بعد از شہادت بھی ان کا فکر ہے, جو ان کے محبین ہیں, جو ان سے محبت رکھتے ہیں, جو وہاں آئیں بھی تو کسی تکلیف سے دوچار نہ ہوں. لیکن خود اس خانوادہ رسالت نے کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ جب وہ وہاں پر آئے ہیں تو جنہوں نے خود یزیدی فوج کے جو لوگ تھے وہاں ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا, اور پھر انہی پر اس نہر فرات پر قبضہ کر لیا گیا اور انہی پر وہ پانی بند کر دیا گیا. آپ نے درست فرمایا کہ وہ اتنے فیاض تھے کہ انہوں نے انہی کو پانی پلایا جنہوں نے ان کا پانی بند کیا. جی پروفیسر نورید صاحبہ, راہ عزیمت کا سفر اب اپنی منتہا پہ ہے اور آپ کا ورود کربلا میں ہو چکا ہے, کچھ اس پہ اب آپ بھی ذکر کیجیے. علامہ اقبال نے امام علی مقام علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ہی شاید یہ ارشاد فرمایا تھا, وہ امامت کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر ولید اور مروان ان دونوں کو جو ہے اپنی بیعت اس لیے نہیں کرنے دی. آپ نے فرمایا کہ یہ حسین کا ہاتھ, میرا ہاتھ جو دست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا, جن کے گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی, وہ کبھی ایک باطل زدہ شخص کے ہاتھ میں کہ جو حج کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اور وہاں بھی وہ بیٹھ کر شراب پی رہا ہے, اس کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر بھی بیعت قبول نہیں کی. پھر مکہ شریف کے اندر آئے, یہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں کے ساتھ بھی آپ کو بار بار یہ فورس کیا گیا. پھر اس کے بعد کوفیوں کے خط آتے رہے. آپ نے وہاں پر بھی جب آخری وفد آیا کوفیوں کا تو انہوں نے کہا کہ اے امام وقت, ہم نے آپ کو بہت خط لکھے, ہم نے بہت وفود بھیجے, لیکن گواہ رہیے گا ہم نے اتمام حجت کر دیا ہے کہ دین کو اس وقت جو ہے آپ کی ضرورت تھی, امام وقت کی ضرورت تھی, اور ہم نے بار بار آپ کو بلایا اور آپ ہماری مدد کو نہیں پہنچے. اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام اپنے آپ کو امام وقت ثابت نہ کرتے. آپ کیسے رک جاتے؟ اور پھر وہ جو کربلا کے اندر آپ نے جن سختیوں کا جو ہے وہ اس وقت میں آپ کے اوپر نزول ہونا شروع ہوا, یہ سختیاں تو اس خانوادے کے ساتھ روز اول سے چلی آ رہی ہیں. آپ دیکھیے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمہ اول ملکۃ العرب ہیں, کتنا 3/4 مکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے مال کے اوپر جو ہے پلتا ہے, ان کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہے. لیکن جب ان کی قربانیوں کا معراج اور اتمام کا وقت آیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے اون و محمد کے ساتھ اس پیاس کو بھی برداشت کر رہی ہیں, اس بھوک کو بھی, دیار الوطنی کو بھی, مدینہ کو چھوڑا, مکہ کو چھوڑا, کس لیے؟ اعلاء کلمات اللہ کے نفاذ کے لیے, دین کی سرحدوں کو بچانے کے لیے, دین کی
بنیادوں کو جو ہلایا جا رہا تھا ان کو مضبوط کرنے کے لیے. اور پھر یہاں پر دیکھیے جو قربانیوں کی داستان رقم کی گئی ہے ان قربانیوں کے اندر جہاں مخدرات عصمت نے اپنے لالوں کی قربانیاں دی ہیں وہاں انہوں نے وہ تمام سختیاں برداشت کی جو 1,24,000 انبیاء نے اپنے اپنے دور کے اندر ون بائی ون برداشت کی تھی. اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ کبھی کسی خانوادے پر اتنی سختیاں اکٹھی نہیں آئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 یہ جو پوری آیہ کریمہ ہے آپ دیکھیے وہاں پر ظہور ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس خانوادے نے ثابت کیا کہ ہم ہی اہل بیت اطہار کے وہ سرخیل اور وہ امام اور وہ سالار ہیں کہ جو نہ صرف سالار کربلا ہیں بلکہ سالار اسلام بھی ہیں. بے شک. اور ہم ہی نے اپنے خون سے اسلام کو سینچنا ہے اور اس کو بچانا بھی ہے. یہاں امام کا ایک جملہ بڑا ہے ہمیں عائشہ جو وہ امام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے وہ جو ڈسٹنکشن تھی جو حق و باطل کے اندر تمیز تھی اس کو کس طریقے سے قائم کر دیا. اور پھر سارے سفر میں جب بار بار وہ آپشنز ان کے سامنے رکھے گئے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کوفہ کی طرف چلیں یا آپ بیعت کر لیں یزید کی تو آپ ہر جگہ یہی بات جواب دیتے رہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور حق اور باطل کو ہم اس طرح ملتبس نہیں کر سکتے. بیعت کا تو جھگڑا ہے میں نہیں کر سکتا. میں جھوٹ کو سچ نہیں کہہ سکتا. میں بدی کو نیکی میں نہیں تبدیل کر سکتا. اگر امام حسین علیہ السلام وہ بیعت کر لیتے تو مہر تصدیق ثبت ہو جاتی اس وقت اور دین کی بنیاد ختم ہو جاتی مٹ جاتا. پھر دیکھیں جب ان کو بہت دفعہ موقع ملا جس وقت حر کے سپاہی کم تھے 1000 کے لشکر کے ساتھ وہ آیا تھا بہت سارے ان کے ساتھیوں نے ان کو بار بار یہ مشورہ دیا کہ اس وقت جنگ جیتنا ہمارے لیے آسان ہے ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کا کردار دیکھیں کہ امام فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا. پھر بار بار ان کو آپشن بھی دے رہے ہیں کہ مجھے کسی ایسی سرزمین کی طرف نکلنے دو کہ میں وہاں جا کر اپنی زندگی گزار لوں گا. تو وہ تمام سوالات جو آج اٹھائے جاتے ہیں کہ امام کا جو قیام تھا وہ ریاست کے لیے تھا وہ حکومت کے لیے تھا ان سب کا جواب امام اپنے راستے میں اپنے کردار سے اپنے پیغام سے اپنے الفاظ سے ہر طریقے سے دیتے رہے ہیں کہ ان کا مطمع نظر نہ حکومت تھی نہ ان کا مطمع نظر ریاست تھی. ان کا مطمع نظر صرف امر بالمعروف نہیں انل منکر تھا. اقامت حق تھا. بالکل اقامت حق کے لیے نکلے تھے. انہوں نے اپنی قربانی جو ہے وہ حق کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے دی تھی. اور اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کو نجات کا سفینہ قرار دیا تھا کہ جو اس سفینے میں سوار ہو گیا وہی نجات پا گیا. کیا روح پرور سفر تھا کہ چراغ بجھتے رہے موقع دیا جاتا رہا مگر متلاشیان حق جس راہ پہ ایک دفعہ قدم ڈال دیں وہ حق کی بنا کو قائم کیے بغیر واپس نہیں لوٹتے. پروگرام کے آخر پہ میں درخواست کرتی ہوں ملک پاکستان کی معروف نعت خواں محترمہ عائشہ بطول سے کہ وہ منقبت پیش کریں. مصطفیٰ کا ہے نواسا کربلا میں آ گیا. مصطفیٰ کا ہے نواسا کربلا میں آ گیا. چھوڑ کر مکہ و طیبہ کربلا میں آ گیا. چھوڑ کر مکہ و طیبہ کربلا میں آ گیا. وہ کربلا میں آ گیا. زیر خنجر کرنے سجدہ کربلا میں آ گیا. فاطمہ
کر کے آج چھوڑ کر معصوم صغرا کربلا میں آ گیا، چھوڑ کر معصوم صغرا کربلا میں آ گیا۔ نانا سیدی کو بچانے کا تھا جو وعدہ کیا، نانا سیدی کو بچانے کا تھا جو وعدہ کیا، کرنے وہ ساجد ہے پورا کربلا میں آ گیا، مصطفیٰ کا ہے نواسا کربلا میں آ گیا، چھوڑ کر مکہ و طیبہ کربلا میں آ گیا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔